الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک درد بھرا مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سبھی حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ مضمون ہے افسوس میں مولوی کیوں بنا۔ کبھی بچپن میں بڑی تمنا تھی کہ اللہ حافظ قرآن بنائے۔ والدین کی دعاؤں اور استاد کی محنت سے یہ مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ابھی تک تو عمر 10 سال تھی، کہیں بھی جا سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، کوئی مستری بن سکتے تھے، اچھی پڑھائی کر کے ڈاکٹر بن سکتے تھے، انجینئر بن سکتے تھے، وکیل بن سکتے تھے، مگر قسمت میں مولوی اور پھر مفتی بننا لکھا تھا۔ مگر کیا معلوم تھا کہ مولوی اور مفتی بن کر بھی کوئی کام یا ہنر ہی سیکھنا پڑے گا، اور اتنے دھکے کھانے پڑیں گے کہ دل یہ کہنے لگے گا کہ کاش میں مولوی نہ بنتا، کاش میں مفتی نہ بنتا، صرف دیندار بن جاتا۔ کیونکہ نیا فارغ مولوی بیچارہ جب کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے درخواست دیتا ہے تو محتمم اور ذمہ داران کی آواز آتی ہے کہ ہم کو تجربے کار مولوی چاہیے، ایسا تجربے کار جو کئی سال مدرسے میں پڑھا چکا ہو، اور وہ بھی 6-7 ہزار تنخواہ میں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ 24 گھنٹے مدرسے کی چہار دیواری میں طلباء کے ساتھ قید رہے گا، نہ وہ باہر امامت کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور کاروبار کر سکتا ہے۔ اب نیا فاضل مولوی مدرسے کے دروازے سے مایوس ہو کر واپس آ جاتا ہے، کیونکہ وہ تجربے کار نہیں ہے۔ تجربے کار کہاں سے ہوگا جب ابھی وہ فارغ ہوا ہے، اس کو تجربہ کیسے حاصل ہوگا؟ نیا فاضل مولوی مدرسے کے دروازے سے مایوس ہو کر واپس آ جاتا ہے، پھر وہ کسی مسجد میں امامت کا فیصلہ لیتا ہے تو وہاں اور منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ مسجد والے ایسی شرطیں رکھتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے وہ اس سے حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھوائیں گے، امامت کروائیں گے۔ مسجد والوں کی شرطیں یہ ہوتی ہے کہ عالم ہو، مفتی ہو، شادی شدہ ہو، سال لگا ہوا ہو، لچھے دار مقرر ہو، اور ساتھ میں خوبصورت بھی ہو اور تندرستی سے عالم لگتا ہو، دبلا پتلا یا چھوٹے قد کا نہ ہو۔ اب اس کو اتنی ساری شرطیں پائے جانے کے بعد اس کی تنخواہ جو ہوگی وہ 6,000 ملے گی، 6 یا 7 ہزار روپے تنخواہ ملے گی۔ عام طور سے ہر مولوی کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، خصوصاً نئے مولوی میں۔ چنانچہ وہ نوجوان عالم مولوی جو ایک جذبہ اپنے دل میں لے کر نکلا تھا کہ امت کو دین سکھاؤں گا، ان کو نماز سکھاؤں گا، ان کے بچوں کو علم دین پڑھاؤں گا، قرآن پڑھاؤں گا، اب وہ اپنے جذبے پر خاک ڈالتے ہوئے مایوس ہو کر واپس لوٹ آتا ہے، اور اب اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرے۔ کبھی وہ سوچتا ہے کہ کوئی دکان کر لے، کبھی ارادہ بناتا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرے یا کوئی اور ہنر سیکھے، اور اس طرح وہ مولوی اور اس کا علم و عمل خاک میں مل جاتا ہے، اور وہ مولوی گھر والوں اور بستی والوں کی نظر میں گر جاتا ہے، اور سب کے طعنے اس کو سننے کو ملتے ہیں۔ تو وہ اس وقت وہ یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میں مولوی نہ بنتا، کاش میں شروع سے ہی کوئی اور کام کرتا تو اب تک لاکھوں کما لیتا، اور لوگوں کے یہ طعنے آج مجھے نہیں ملتے، افسوس میں عالم کیوں بنا۔ اس لیے مساجد و مدارس کے ذمہ داران سے درد مندانہ اپیل اور گزارش ہے کہ خدا کے واسطے ان نوجوان عالموں کو اس طرح کی شرطیں لگا کر ضائع مت کیجیے، برباد مت کیجیے، ان کو پیار کے ساتھ کام پر لگائیں، اور یہ تمام الٹی سیدھی شرطیں نہ لگائیں، ورنہ یہ نئے عالم اس طرح ضائع ہوتے رہیں گے۔ ان کو ذمہ داری دو، انشاءاللہ یہ امت کے نوجوان نئے جذبے کے ساتھ کام کریں گے۔ اللہ اس امت کو خصوصاً مدارس و مساجد کے ذمہ داران کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ یہ مضمون تھا جو ایک کسی صاحب نے لکھا ہے۔ میں بھی اس پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے یہ بہت ہی
ख़तरनाक इसके नताइज निकलेंगे। जब हम अपने उलमाए किराम की, मस्जिद के इमामों की कदर नहीं करेंगे, उन पर इस तरह की उल्टी सीधी शर्तें लगाएंगे और तनख्वाह भी इतनी कम देंगे कि उनका गुजारा उसमें नहीं हो सकता, तो फिर वो किसी काम की तरफ नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे। कम से कम इमाम की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए कि वो अपने बीवी बच्चों को अच्छी तरीके से उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सके। और इस तरह की उल्टी सीधी शर्तें न लगाए कि आदमी ये सोचे कि काश मैं मौलवी न बनता। अपना बचपन जवानी मदरसों के हवाले करके इल्म दीन सीख कर जब आदमी मस्जिद में आता है, फिर उसको इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, तो फिर उसका दिल यही कहता है। अक्सर लोग अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते, बहुत कम लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं, और जब मदरसे से फ़ारिग होकर वो बेचारे मदरसे या मस्जिद की तरफ आते हैं और इस तरह की शर्तें उनको मिलती हैं, देखने में नज़र आती है, तो फिर आगे चलकर वो भी अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो ख़ुद देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए ऐसा न करे, वरना कोई आलिम हाफिज़ इमाम तो कुछ न कुछ कारोबार करके अपने बीवी बच्चों को पाल लेगा, कोई तिजारत कर लेगा, कारोबार कर लेगा, कोई दुकान कर लेगा। लेकिन आप हजरात फ़िक्र करें, अगर इन्होंने मस्जिदों का मदरसों का बाइकाट कर दिया और कोई काम करने लगे, तो आप हजरात अपने आने वाली नस्लों, अपने बच्चों की फ़िक्र करें कि 20-25 साल के बाद आपके बच्चों को कोई कायदा कुरान पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा, मस्जिदों में इमाम नसीब नहीं होगा। तो आप हजरात से दरख्वास्त है, जो इस तरह की सोच रखने वाले हैं, अपनी सोच को बदले, अपने उलमाए किराम की इज़्ज़त अदब व एहतराम करें, उनको प्यार मोहब्बत से रखें, उनको ज़ाय न करें। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए, उलमाए किराम की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के नबी ने फ़रमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इतना ऊँचा मकाम इनको मिला है, तो इनकी कदर करें, इनको ज़ाय न करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।